آنٹی یہ بتائیں آپ کا خڑوس نالائق بیٹا کدھر ہے؟ یاور کے بارے میں مجھے بتائیں۔ وہ غصے میں اپنے بازو چڑھاتے ہوئے گھر میں داخل ہوئی۔ ندا بیگم جو کچن میں ملازمہ کے ساتھ کام کر رہی تھیں، اس کے صبح صبح شور شرابے پہ جلدی سے کچن سے باہر آئیں۔ کیا ہو گیا ہے امائمہ بیٹا، کیا ہوا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا۔ آپ مجھے بتائیں وہ آپ کا نالائق بیٹا کدھر ہے؟ میری مما کو جا کے شکایت لگائی ہے، صبح صبح مجھے جوتے پڑوائے ہیں، بتائیں مجھے کہاں ہے؟ بیٹا کیا ہو گیا ہے؟ اپنے کمرے میں سو رہا ہے، ابھی میں اس کو بتاتی ہوں، آرام سے، صبح صبح جھگڑنے مت لگ جانا۔ یہ کہتے ہوئے وہ دوبارہ سے کچن کی طرف چلی گئی۔ سامنے وہ سکون کی نیند سو رہا تھا، اس بات سے انجان کہ اس کے کمرے میں وہ آفت آ چکی ہے۔ اٹھو جلدی اٹھو، یہ کہتے ہوئے اس کے اوپر سے کمبل ہٹایا تو وہ اونگتے ہوئے اسے دیکھنے لگا۔ کیا مسئلہ ہے؟ سونے دو، صبح صبح تنگ کرنے آ گئی ہو۔ یاور نے اپنے اوپر کمبل کرنا چاہا مگر وہ غصے میں کہنے لگی، آپ جیسے خڑوس انسان کو میں چھوڑوں گی نہیں۔ یہ کہتے ہوئے ایک دم سے اس کے بالوں کو اپنے ہاتھوں میں دبوچتے ہوئے پانی والا جگ اٹھا کر اس کے اوپر پھینکا تو وہ سنجیدہ مزاج شخص بڑبڑا کے اٹھا اور آنکھیں پھاڑے اسے دیکھنے لگا۔ یہ کیا بدتمیزی ہے؟ اب کی بار وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوا، بدتمیزی؟ آپ نے جا کے میری مما کو الٹی سیدھی میرے بارے میں پٹیاں پڑھائی ہیں؟ وہ آبرو اچکاتے ہوئے گویا ہوئی۔ ہاں پڑھائی ہیں، اچھا کیا ہے، تم بھی الٹی حرکتیں کرتی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ وہاں سے جانے لگا تو اس نے بازو سے پکڑ لیا۔ کدھر جا بھاگنے کی کوشش کر رہے ہیں؟ دیکھو میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی کوشش مت کرو امائمہ، بہت برا پیش آؤں گا تمہارے ساتھ۔ تمہیں پتہ بھی ہے تم نے کل کیا حرکت کی ہے؟ وہ میرے دوست تھے جن کے سامنے آ کے تم میرے ساتھ مذاق کرنا شروع ہو گئی تھی، اور یہ بات تمہاری مما اور بابا کو بتا نہیں سکتا تھا تاکہ وہ تمہیں لگام دیں۔ وہ چباتے ہوئے لہجے میں گویا ہوا، اچھا، اور وہ جو آپ کا دوست دیدے پھاڑ پھاڑ کے مجھے دیکھ رہا تھا، اس کا کیا؟ آپ کو وہ نظر نہیں آ رہا تھا؟ پہلے مجھے سے معافی مانگیں، تب میں آپ کو یہاں سے جانے دوں گی۔ یاور نے اپنی کلائی اس کے ہاتھ میں دیکھی اور غصے میں کہنے لگا، چھوڑو میری کلائی کو۔ اس وقت وہ بغیر شرٹ کے اس کے سامنے کھڑا تھا اور وہ بھی بے شرموں کی طرح اس کے سامنے کھڑی اسے آنکھیں دکھانے لگی۔ نہیں چھوڑوں گی، چھوڑو۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کے لیے پیچھے ہوا تو وہ ہڑبڑا کے آگے ہونے لگی۔ اچانک اس کا پاؤں پھسلا اور وہ سیدھا اس کے اوپر آ گری۔ وہ بیڈ پہ گرا ہوا تھا اور اس کے اوپر وہ کھڑی آنکھیں پھاڑے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی۔ اگلے ہی لمحے اس نے اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے نیچے کرتے ہوئے اس کے اوپر آ گیا۔ کیوں الٹی حرکتیں کرنے کی کوشش کر رہی ہو؟ بتاؤ مجھے۔ ایک ایک لفظ کو چباتے ہوئے گویا ہوا، آپ خود الٹے ہوں گے، آپ تو پیدا ہی الٹے ہوئے تھے، آپ کی اپنی الٹی حرکتیں ہوں گی۔ وہ پھر سے غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی تو اس نے اس کے جبڑے کو دبایا۔ اس دوران یاور کی نگاہیں بھٹک کر اس کے کانپتے ہوئے ہونٹوں کی طرف چلی گئیں۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا یاور سے۔ ابھی وہ دونوں ایک دوسرے کے اتنے ہی قریب تھے جب کمرے کا دروازہ کھلا۔ سامنے ہی وجیہہ کھڑی ہوئی تھی۔ وجیہہ کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہاں پہ کیا ہو رہا ہے؟ وجیہہ نے اچھا خاصا سخت لہجے میں کہا تو اس نے مڑ کے وجیہہ کو دیکھا اور فوراً سے سیدھی ہوئی۔ اپنے منگیتر کو سمجھا لو، ہر وقت میرے ساتھ الٹی سیدھی حرکتیں کرنے کی کوشش کرتا ہے۔ یہ کہتے ہوئے وہ جان بوجھ کر وجیہہ کو کندھا مارتے ہوئے وہاں سے چلی گئی۔ ویسے آپ کو شرم تو نہیں آتی؟ اس انجان لڑکی کو اپنے اتنا قریب اپنے بستر میں آنے کی اجازت دی ہوئی ہے؟ ویسے آپ کے کوئی کمرے میں آ جائے تو آپ کو آگ لگ جاتی ہے۔ وجیہہ سینے پر دونوں بازو باندھتے ہوئے گویا ہوئی،
وجیہہ، میں اس وقت تمہاری کوئی فضول بات نہیں سننا چاہتا۔ میں نے اسے دعوت نہیں دی تھی کہ میرے کمرے میں آئے، اور تمہیں پتہ ہے وہ کس قدر بدتمیز ہے، کہیں بھی چلی جاتی ہے۔ اس کی بات سن کے وجیہہ ایک ایک قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئی۔ یاد رکھنا، تایا جان نے بولا ہے کہ تمہاری شادی میرے ساتھ ہوگی۔ آج کے بعد میں اس لڑکی کو تمہارے پاس نہ دیکھوں۔ حکم چلانے کی کوشش کر رہی ہو؟ ہاں، ایسے ہی سمجھ لو۔ یہ کہتے ہوئے وجیہہ کمرے سے باہر چلی گئی۔ اس نے اپنا سر جھٹکا اور فریش ہونے کے لیے باتھ روم کی طرف چلا گیا۔ جب فریش ہو کے نیچے آیا تو اپنی اس مکمل ہمسائی کو ڈائننگ ٹیبل پر بیٹھ کے سب کے ساتھ باتیں کرتا ہوا دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ہر وقت یہاں پڑی رہتی ہے، تمہارا اپنا گھر نہیں ہے کیا؟ یاور نے طنز کیا تو وہ سامنے بیٹھے ہوئے اس کے آغا جان کو کہنے لگی، آغا جان، دیکھ رہے ہیں آپ کے دوست کی پوتی کو یہ کیسے کہہ رہا ہے کہ نکل جائے۔ انو بھائی، میں آج کے بعد نہیں آؤں گی۔ وہ ناشتہ ادھورا چھوڑ دی اٹھنے لگی۔ جب آغا جان نے یاور کو ڈانٹ پڑی تو وہ دوبارہ سے اپنی ہنسی دباتے ہوئے وہیں پہ بیٹھ گئی۔ اس کا یہی تھا، ہر وقت وہ ان کے ہی گھر آئی رہتی تھی، اپنے گھر سے زیادہ وہ ادھر ہی موجود ہوتی تھی۔ کافی وقت بعد وہ واپس اپنے گھر آئی تو اس کی ماما کہنے لگی، بیٹا بولا بھی تھا کہ صبح صبح ان کے گھر مت چلی جایا کرو۔ تو کیا ہو گیا مما؟ اچھا ٹھیک ہے، آج تمہارے رشتے والے آ رہے ہیں، میں نے تمہیں کل بھی بتایا تھا۔ یہ سن کے پھر سے اس کے منہ پہ 12 بج گئے۔ کیوں ماما؟ مجھے شادی نہیں کرنی۔ میں نے آپ کو بولا ہے نا پڑھائی کرنی ہے۔ پڑھائی میں تو تم ویسے اتنی نالائق ہو، پڑھنا تو تم نے ہے نہیں، تو شادی ہی کر لو۔ وہ غصے میں گویا ہوئی، مما نہیں، مجھے کہا نا نہیں کرنا مجھے۔ یہ کہتے ہوئے وہ اوپر کی طرف چلی گئی۔ الٹی سیدھی باتیں مت کرنا، تیار ہو جانا، ٹھیک ہے؟ ہو جاؤں گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اپنے کمرے میں آ گئی۔ جیسے ہی کمرے میں داخل ہوئی تو اس کے موبائل پہ جھٹ سے میسج آیا۔ دیکھا تو یاور کا میسج تھا، اچھا ہوا آج ہی معلوم ہوا ہے آغا جان سے، کیونکہ تمہیں دیکھنے والے آ رہے ہیں۔ شکر ہے میری جان چھوٹ جائے گی اور تمہارے دولہے راجا تمہیں بیاہ کے یہاں سے لے جائیں گے۔ میری صبح اور راتیں سکون سے گزریں گی۔ او ہیلو، زیادہ بک بک کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ وہ پھر سے بغیر کوئی لحاظ کیے خوب بدتمیزی کا مظاہرہ کرتے ہوئے گویا ہوئی، تم میں تمیز نام کی چیز ہی نہیں ہے۔ مما کو کہوں گا شادی سے پہلے سکھا دیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ آف لائن ہو گیا۔ وہ جل بھن کے رہ گئی اور نہ جانے کتنی ہی اسے گالیاں دے دیں۔ موبائل بیڈ کی طرف پھینک کر نہ جانے کیوں اس کے دل میں ایک عجیب سی ہوک اٹھی، کیا وہ ہمیشہ کے لیے یہاں سے چلی جائے گی؟ یہ سوچ سوچ کے اسے ہول اٹھنے لگے۔ وہ ان سب کو چھوڑ کے نہیں جانا چاہتی تھی، اسے کچھ ہونے لگا۔ وہ ریڈی ہو کے باہر آئی تو اس کے رشتے والے آئے ہوئے تھے، مگر وہ خوش نہیں لگ رہی تھی، نہ ہی اس نے ٹھیک سے کسی سے بات کی۔ رشتہ فائنل ہو گیا اور ساتھ ہی وہ انگوٹھی ڈال کے چلے گئے، مگر اس کے چہرے پہ 12 بجے ہوئے تھے۔ رات یاور کی فیملی والے آئے ہوئے تھے، انہوں نے بھی مبارکباد دی۔ سبھی لوگ بہت زیادہ خوش تھے۔ یاور کی فیملی اور ان کی فیملی میں اچھی خاصی دوستی تھی۔ یاور کے دادا جان اور امائمہ کے دادا جان بچپن میں دوست تھے اور یہ دوستی کئی عرصے سے چلتی آ رہی تھی۔ وہ آدھی رات کو چھت پہ چلی گئی اور یوں ہی ادھر ادھر ٹہلنے لگی۔ جب اس نے دوسری طرف دیکھا تو یاور چھت پہ کرسی ڈالے گود میں لیپ ٹاپ رکھے شاید آفس کا کوئی کام کرنے میں مگن تھا۔ اس نے کافی دفعہ پریشانی سے ٹہلتی ہوئی امائمہ کو دیکھا۔ پہلے جب بھی امائمہ کو وہ نظر آتا تھا اسے تنگ کرنے کی بھرپور کوشش کرتی تھی، اور اس کا یوں خاموش گھومنا یاور کو پریشان کرنے لگا۔ یاور نے لیپ ٹاپ بند کر کے چیئر پر رکھا اور آ کر جنگلے کے پاس کھڑا ہو گیا۔ کیا ہو گیا ہے میڈم؟ بڑے منہ پہ 12 بجے ہوئے ہیں، تمہیں تو خوش ہونا چاہیے، ناچنا چاہیے، مجھ جیسے کھڑوس انسان سے تمہاری جان چھوٹ جائے گی۔ وہ سینے پہ دونوں بازو باندھتے ہوئے بولا،
وہ جیسے اس کے ساتھ بات کرتا تھا اس نے کبھی ایسے اور کسی کے ساتھ بات نہیں کی تھی۔ اچھا خاصا سنجیدہ مزاج تھا، اور یہ بھی امائمہ کی اپنی ہی مہربانی تھی کہ اسے اپنے لیے ایسا بنا دیا تھا۔ یاور، ایک بات سنو نا۔ وہ جلدی سے یاور کے پاس آ کے کھڑی ہو گئی۔ بولو، کیا ہے؟ مجھے نا بالکل بھی اچھا نہیں لگا وہ بندہ جس کے ساتھ بابا لوگوں نے میرا رشتہ پکا کر دیا ہے۔ یہ دیکھو، انگوٹھی بھی مجھے ڈال کے چلے گئے ہیں۔ وہ اپنے ہاتھ میں ڈلی انگوٹھی اسے دکھانے لگی۔ تو کیا ہے، اچھا ہے نا؟ تم چلی جاؤ گی، میری جان چھوٹ جائے گی۔ یاور پلیز میری مدد کرے نا، مجھے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی۔ وہ منہ بناتے ہوئے بولی۔ پھر جس کے ساتھ کرنی ہے؟ وہ سینے پہ دونوں بازو باندھتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، کسی کے ساتھ بھی کر لوں گی، بلکہ ابھی مجھے پڑھنا ہے، بہت کچھ کرنا ہے۔ پڑھتی تو تم ہو نہیں، آتا جاتا تمہیں ہے کچھ نہیں۔ اور یاور آنکھیں سکوڑ کے اسے دیکھنے لگا تو وہ منہ بناتے ہوئے کہنے لگی، تم سے تو کچھ ہوتا بھی نہیں۔ اچھا ہے، میں چلی جاؤں گی، تمہیں پھر کوئی تنگ کرنے بھی نہیں آئے گا۔ یہ کہتے ہوئے وہ نیچے کی طرف چلی گئی۔ یاور کی پریشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ ایک لمحے کے لیے اس کے ہاتھ میں جو انگوٹھی موجود تھی وہ یاور کی آنکھوں کے سامنے گھومی۔ کیا سچ میں وہ چلی جائے گی؟ یاور کو عجیب سی بے چینی ہونے لگی۔ نہ اس کا کام میں دل لگ رہا تھا، نہ ہی کہیں اور۔ وہ واپس آ کے نہ جانے کتنی دیر تک بیلکنی میں کھڑا سگریٹ پیتا رہا۔ اکثر اسے وہ کہیں نہ کہیں نظر آ جاتی تھی۔ آج وہ سامنے اپنی کھڑکی سے بھی نظر نہیں آئی۔ ان دونوں کی کھڑکی بالکل آمنے سامنے تھی۔ اگر وہ کھڑکی میں کھڑی ہوتی تھی تو اس کا کمرہ ضرور نظر آتا تھا، اور وہ اسے آدھی رات تک تنگ کرنے کی کوشش کرتی تھی، مگر آج اس نے ایسا کچھ نہ کیا تو اسے کچھ ادھورا پن محسوس ہونے لگا۔ پوری رات اسے نیند نہ آئی۔ عجیب پریشانی میں وہ مبتلا ہو گیا۔ صبح جب ناشتے کی ٹیبل پہ آیا تو اسے معلوم ہوا کہ اس کی شادی کی تیاریاں بھی ہونے لگ گئی ہیں۔ اس کے سسرال والوں نے بولا ہے کہ وہ جلد از جلد شادی کرنا چاہتے ہیں، کیونکہ ہم لوگوں کو باہر شفٹ ہونا ہے۔ یہ سن کے اسے بہت برا لگا۔ مجھے آفس سے لیٹ ہو رہی ہے، میں جا رہا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے وہ چلا گیا۔ اس نے ناشتہ بھی نہیں کیا۔ مما، یہ کیا بات ہوئی؟ آپ نے بولا تھا ابھی صرف منگنی ہوگی، رشتہ ہوگا، لیکن آپ لوگ ایسا کیوں کہہ رہے ہیں کہ اس مہینے کے آخر پہ شادی ہوگی؟ مجھے شادی نہیں کرنی، مجھے وہ بالکل بھی اچھا نہیں لگا۔ بس کہہ دیا، الفت بیگم نے غصے میں اسے ڈانٹا۔ مما، وہ بمشکل بولی، مگر بیگم نے اس کی کوئی بات نہ سنی اور غصے میں کمرے سے باہر چلی گئیں۔ ان کے جاتے ہی وہ تکیے میں منہ چھپائے بہت بری طرح سے رونے لگی۔ وہ کافی دیر تک تکیے میں منہ چھپائے بچوں کی طرح روتی رہی۔ اچانک سے دروازہ کھلنے کی آواز آئی۔ اس نے نگاہیں اٹھا کے دیکھا تو سامنے یاور کھڑا ہوا تھا۔ یاور کو دیکھتے ہی اس نے نہ جانے کیا سوچا، وہ ایک دم سے جا کے اس کے سینے سے لگ گئی۔ یاور، مجھے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی، آپ مما کو سمجھائیں نا پلیز۔ آج پہلی دفعہ وہ اسے آپ کہہ کر مخاطب کر رہی تھی۔ وہ جانتی تھی کہ یاور کی سب لوگ ہی بات مانتے ہیں، چاہے پھر اس کی اپنی فیملی ہو یا یاور کی۔ یاور، آپ کو پتہ ہے میں کبھی بھی آپ کو تنگ نہیں کروں گی۔ مجھے وہ بہت عجیب قسم کا لگا تھا۔ آپ کو پتہ ہے وہ جب اس نے مجھے دیکھا، رات کو کتنے گھٹیا مجھے میسیجز کیے۔ میں نے ماما کو، بابا کو، کسی کو بھی نہیں دکھائے۔ آپ کو دکھاؤں گی۔ وہ میسیجز اسے دکھانے لگی۔ یہ دیکھیں، ایسے بھلا کون کہتا ہے، کسی کو دیکھیں تو صحیح، وہ مجھ سے کیسی کیسی تصاویر مانگ رہا ہے، میں کیوں اسے دوں؟ کہتا ہے منگنی ہو گئی ہے، جلدی ہماری شادی بھی ہو جائے گی۔ میں نے اسے کوئی جواب نہیں دیا۔ وہ اسے دکھانے لگی۔ اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑ گئے تھے۔ تم رات کو سوئی نہیں؟ اب کی بار وہ نرمی سے گویا ہوا تو وہ بچوں کی طرح نفی میں سر ہلانے لگی۔ نہیں، مجھے نیند نہیں آئی، مجھے نہیں اس کے ساتھ شادی کرنی۔ وہ ہچکیوں کے ساتھ روتے ہوئے گویا ہوئی۔ اچھا ٹھیک ہے، میں کچھ کرتا ہوں، رونا بند کرو، پکا وعدہ کریں؟ اس کے ہاتھ کو پکڑتے ہوئے گویا ہوئی۔
ٹھیک ہے، وعدہ، میں کچھ کروں گا۔ اب وعدہ کریں آپ میری شادی اس کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ بے شک کسی اور کے ساتھ ہو جائے، لیکن ایسے گھٹیا انسان کے ساتھ مجھے شادی نہیں کرنی۔ وہ معصوم بچوں کی طرح بولی تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگا، اچھا اچھا ٹھیک ہے، باہر شیرنی تو تم بن گئی ہو۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے گالوں کو بہتے ہوئے آنسوؤں کو صاف کیا اور کمرے سے باہر چلا گیا۔ نہ جانے کیوں اسے خود بھی اچھا نہیں لگ رہا تھا اس کی شادی ہونا، مگر اس دن کے بعد اس کی یاور سے کوئی ملاقات نہ ہوئی۔ وقت گزرنے لگا، آج اس کی مہندی کا دن آ گیا۔ مہندی کے فنکشن کے بعد بھی اس نے کئی بار اپنی ماما کو دھمکیاں دیں، میں گھر سے چلی جاؤں گی، میں یہ کر لوں گی، میں وہ کر لوں گی، مگر اس کی کوئی دھمکی کچھ بھی کام نہ آئی۔ یاور بھی جھوٹا ہے، اس نے بھی جھوٹ بولا تھا۔ کیا بولا تھا کہ میں کچھ کروں گا، اس نے بھی کچھ نہیں کیا۔ اسے تو یاور پہ بھی غصہ آیا ہوا تھا، اگر کچھ نہیں کرنا تھا تو مجھے جھوٹا دلاسا کیوں دیا۔ وہ منہ بناتے ہاتھوں میں لگی مہندی دیکھنے لگی۔ مہندی والی نے بولا تھا کہ اپنے دولہے کا نام لکھوا لو، مگر اس نے غصے میں نہیں لکھوایا۔ مجھے جا کے یاور سے بات کرنی چاہیے۔ یہ سوچتے ہوئے وہ جلدی سے کپڑے تبدیل کر کے باہر نکلی تو سامنے اس کی کزن کھڑی ہوئی تھی۔ جب اس نے اپنی کزن کو بتایا کہ وہ یاور سے ملنے چاہتی ہے، یہ سن کے وہ حیران ہوئی۔ پاگل ہو گئی ہو کیا؟ کسی نے دیکھ لیا تو کیا قیامت آ جائے گی؟ تم کیوں جانا چاہتی ہو؟ حالانکہ وہ مہندی کے فنکشن میں آیا ہوا تھا، تم تب بھی بات کر سکتی تھی۔ نہیں، مجھے بہت ضروری بات کرنی ہے، میری زندگی برباد ہو جائے گی میں نے اگر ان سے بات نہ کی۔ کیا مطلب؟ تم یاور سے محبت کرتی ہو کیا؟ اس نے عجیب انداز میں منہ بولا تو امائمہ کا دل کیا سامنے کھڑی اپنی کزن کا منہ توڑ دے۔ فضول کی باتیں مت کرو، مجھے کچھ اور بات کرنی ہے۔ ضروری نہیں مجھے وہ پسند ہو، مجھے کچھ اور بات کرنی ہے، پلیز مجھے جانے دو۔ تم نے نہیں کرنا؟ چلو ٹھیک ہے، تم چلی جاؤ، میں دیکھ لوں گی۔ وہ جلدی سے بڑی سی شال لیتی اس کے گھر کی طرف آئی۔ رات کا وقت تھا، شاید سبھی لوگ ڈرائنگ روم میں موجود تھے اور کچن کی طرف مہمان تھے۔ اس نے یاور کے کمرے کی طرف دیکھا، جلدی سے اوپر والے پورشن کی طرف آئی۔ اس کا کمرہ ایک سائڈ پر بنا ہوا تھا۔ جلدی سے کمرے کی طرف آئی، آہستگی سے اس نے دروازے پہ دستک دی، کیونکہ دروازے کا لاک تھا۔ اس نے اپنا چہرہ چھپایا ہوا تھا۔ جیسے یاور نے دروازہ کھولا تو اتنی رات کو اسے اپنے سامنے کھڑا ہوا دیکھ کے اس کی پیشانی پہ بل نمودار ہو گئے۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ وہ سنجیدگی سے گویا ہوا تو وہ جلدی سے آگے کی طرف آتے ہوئے دروازہ بند کر کے یاور کے چہرے کو خون خوار نگاہوں سے دیکھنے لگی۔ جھوٹ بولا تھا، میں خود ہی کچھ کر لیتی۔ کیوں مجھے جھوٹا دلاسا دیا کہ آپ کچھ کریں گے؟ میں نے آپ کو سب کچھ دکھایا تھا، مجھے اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی۔ وہ منہ بناتے ہوئے گویا ہوئی، ارے خاموش ہو جاؤ، بولا ہے نا کچھ کروں گا۔ کیا آپ نے کچھ کرنا ہے؟ بتائیں مجھے۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، تم خاموش ہو جاؤ، تم بس دیکھتی جاؤ، میں کیا کروں گا تمہیں اندازہ ہو جائے گا۔ کیا مطلب آپ نے کیا کرنا ہے؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، تم مجھ پہ یقین رکھو کہ اس کے ساتھ تمہاری شادی نہیں ہوگی۔ اس کی بات سن کے وہ سنجیدہ ہو گئی۔ چلو ٹھیک ہے، پھر دیکھتی ہوں، وعدہ کریں آپ اس کے ساتھ نہیں ہونے دیں گے۔ اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، ٹھیک ہے نا، بولا ہے نا، کچھ بھی نہیں ہونے دوں گا، اس کے ساتھ شادی نہیں ہونے دوں گا، پکا وعدہ۔ یہ کہتے ہوئے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لیا۔ آج پہلی دفعہ اسے یاور کے لمس میں کچھ عجیب سا محسوس ہوا۔ وہ گھبرا گئی۔ فوراً سے اس نے یاور کے ہاتھ سے اپنا ہاتھ چھڑایا تو اس کا دل عجیب انداز میں دھڑکا۔ وہ جیسے ہی باہر کی طرف جانے لگی، یاور نے فوراً سے اس کے ہاتھ کو اپنے ہاتھ کی گرفت میں لے لیا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟ اس نے ڈرتے ہوئے کہا تو یاور ایک ایک قدم اس کی طرف بڑھانے لگا۔ وہ بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ اسے احساس ہوا کہ اسے اتنی رات کو یاور کے کمرے میں نہیں آنا چاہیے تھا۔ آپ یہ کیا کر رہے ہیں؟
اس نے گھبراتے ہوئے پھر سے پوچھا، مگر یاور نے اس کے دونوں سائڈوں پہ اپنے ہاتھ رکھ لیے اور اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ کچھ عجیب تھا یاور کی آنکھوں میں، وہ ہٹتے ہوئے پیچھے ہونے لگی جب یاور نے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے بالکل اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ اس کی دھڑکنیں یاور کے سینے میں دھڑکنے لگی تھی۔ یاور، اس نے کانپتی ہوئی آواز میں یاور کا نام پکارا تو یاور نے اسے فوراً سے چھوڑ دیا۔ مذاق کر رہا تھا تم سے، چلو شاباش، اب جاؤ، کچھ بھی نہیں ہوگا، تمہاری اس کے ساتھ شادی نہیں ہوگی، یقین رکھو۔ وہ اس بات میں سر ہلاتی ڈرتی ہوئی واپس آ گئی، مگر پوری رات اسے نیند نہیں آئی۔ اتنی راتوں سے وہ جاگی ہوئی تھی، اس کی آنکھوں کے گرد ہلکے پڑے ہوئے تھے۔ وہ واپس آ گئی اور وہ لمحہ بھی آ گیا۔ وہ ہال میں دلہن بنی بیٹھی ہوئی تھی۔ اسے ڈر بھی لگ رہا تھا، ابھی تک بارات نہیں آئی تھی۔ اسے لگ رہا تھا کہ شاید وہ کچھ کہے گا، مگر بارات آ گئی اور وہ لڑکا آ کے اس کے پہلو میں بیٹھ گیا۔ وہ عجیب نگاہوں سے اسے دیکھنے لگا۔ وہ بے تاب ہو کر یاور کو دیکھنے لگی، مگر وہ اسے کہیں نظر نہیں آ رہا تھا۔ اتنے میں مولوی صاحب آئے، نکاح ہونے لگا۔ ساتھ میں اس کے بابا اور اس کے تایا جان تھے۔ امائمہ اپنے بابا اور تایا جان کے ساتھ یاور کو دیکھ کے تھوڑی حیران ہوئی۔ ہم آپ کے بیٹے کے ساتھ اپنی بیٹی کا نکاح نہیں کرنا چاہتے، بلکہ ہم نے یاور کے ساتھ اس کا نکاح کرنا ہے، اس کے بابا جان نے سختی سے اس کے منگیتر کے بابا سے کہا تو وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگے۔ یہ آپ کیا کر رہے ہیں؟ دیکھیے، اگر آپ اپنی اور اپنے بیٹے کی عزت چاہتے ہیں تو آرام سے یہ بارات واپس لے جائیں۔ انہوں نے موبائل نکال کر کچھ دکھایا، جس کے بعد وہ لوگ واپس چلے گئے۔ سب لوگ حیران تھے۔ الفت بیگم کہنے لگی، یہ آپ نے کیا کیا ہے؟ اپنی ہی بیٹی کی بارات واپس بھیج دی ہے۔ ایسے مرد کے ساتھ اپنی بیٹی کو بیاہنے سے اچھا تھا میں اپنی بیٹی کا گلا گھونٹ دیتی۔ اس کا نکاح یاور سے ہوگا۔ سب لوگ حیران تھے۔ اسی وقت اس کا نکاح یاور کے ساتھ ہو گیا، اور یہ سوچ سوچ کے تو مزید اسے ہول اٹھنے لگے کہ یاور کے ساتھ تو اس کا نکاح کر دیا گیا ہے۔ وہ خون خوار نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ اس نے اپنا الو سیدھا کر لیا تھا۔ وہ غصے میں اسے دیکھنے لگی، منہ بنا دیا۔ وہ آہستگی سے اس کے کان کے پاس جھکا۔ خود ہی تو بول رہی تھی کہ اس کے ساتھ شادی نہیں کرنی، کسی کے ساتھ بھی کر لوں گی، اب کسی غریب کا بھلا کر دو۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ غصے میں اسے دیکھنے لگی۔ اور رخصتی کا وقت بھی آ گیا۔ پہلے تو وہ بہت زیادہ اداس تھی۔ پتہ نہیں وہ کیسا مزاج کا شخص ہے جس کے ساتھ اس نے رخصت ہو کے جانا ہے، مگر اب تو اس نے کہیں دور بھی نہیں جانا تھا، ساتھ والے گھر میں ہی جانا تھا۔ وہ تو اسی بات پہ خوش تھی۔ ندا بیگم نے اس کا پورا ساتھ دیا اور طریقے سے استقبال کیا۔ سب خوش لگ رہے تھے۔ جان تو اس کی اس وقت نکلی جب اس نے یاور کا سجا ہوا کمرہ دیکھا۔ وہ پورے کمرے کو آنکھیں پھاڑے دیکھنے لگی۔ تو کیا اس کا پہلے سے یہ پلان تھا؟ تبھی اس نے اتنی خوبصورتی سے کمرہ سجایا ہوا ہے۔ وہ غصے میں لیٹ گئی اور اسے دیکھنے لگی۔ اس کا بس نہیں چل رہا تھا کہ یاور کمرے میں آئے اور وہ اس کے سر میں گلدان دے مارے۔ وہ ایک دم سے اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے اٹھی، آئینے کے سامنے جا کے کھڑی ہو گئی۔ اسی لمحے کمرے کا دروازہ کھلا اور یاور کمرے میں داخل ہوا۔ اس سنجیدہ مزاج مرد کو دیکھتی اس نے غصے میں پرفیوم والی بوتل اٹھا کے پورے زور سے یاور کی طرف پھینکی، جسے یاور نے بڑی ہی مہارت سے کیچ کر لیا۔ اوئے ہوئے، لگتا ہے بہت ہی زیادہ غصہ آیا ہوا ہے۔ وہ فوراً سے اپنے بازو اوپر کر کے تیکھی نگاہوں سے اسے دیکھنے لگی۔ آپ کو ذرا شرم نہیں آئی ایک معصوم سی لڑکی کی زندگی برباد کرتے ہوئے؟ اس کی بات سن کے وہ ہنسنے لگا۔ معصوم؟ اور وہ بھی تم؟ ویری فنی۔ میں نے تو تمہاری زندگی برباد ہونے سے بچائی ہے، تمہیں تو شکریہ ادا کرنا چاہیے۔ کرتی ہوں شکریہ ادا۔ یہ کہتے ہوئے اس نے دوسری بھی پرفیوم کی بوتل اٹھائی۔ کیا کر رہی ہو بیگم؟ اتنے مہنگے مہنگے ہیں، کیوں توڑ پھوڑ کر رہی ہو؟ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوا، ایک دم سے اس کے پاس آیا، اس کے بازو سے اسے پکڑ کے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی۔ چھوڑیں مجھے، وہ غصے میں چلاتے ہوئے گویا ہوئی تو وہ نفی میں سر ہلانے لگا۔
اب کیا ہے نا کہ کل ولیمہ ہوگا تو سہاگ رات تو مجھے منانی ہی پڑے گی۔ وہ مسکراتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوا، کس قدر آپ برے انسان ہیں، چھوڑے مجھے۔ وہ اپنی کلائی چھڑانے کی کوشش کرنے لگی، مگر وہ بھلا کہاں چھوڑنے والا تھا۔ اب ظاہر ہے تمہاری مدد کی ہے تو تم بھی میری مدد کرو نا۔ کتنے آپ بے شرم ہیں، مجھے نہیں آپ کے ساتھ شادی کرنی تھی، میں واپس اپنے گھر جا رہی ہوں۔ وہ اپنا لہنگا سنبھالتے ہوئے باہر کی طرف چلنے لگی۔ جب اس نے کھینچا تو وہ سیدھا اس کے سینے سے آ لگی تھی۔ وہ اس کے اوپر نیچے ہوتی دھڑکنوں کو دیکھ کر بہکنے لگا۔ اگلے ہی لمحے اس کے دوپٹے کو پنوں سے آزاد کرتے ہوئے نیچے زمین پر پھینک دیا، اسے اپنے ایک ہی بازو پر اٹھاتے ہوئے لا کے بیڈ پہ بیٹھا۔ پٹخا، خبردار جو مجھے تمہاری آواز آئی، یاور نے کہا۔ اب کی بار وہ گھبراتے ہوئے گویا ہوئی۔ آپ، تمہیں پتہ ہے کیسے اس دن آ کر میرے سینے سے لگی تھی اور میرے جذبات کو اتھل پتھل کر کے رکھ دیا تھا۔ کتنا شدت سے جی چاہا تھا کہ تمہیں اسی وقت اپنی باہوں میں بھر کے ٹوٹ کے پیار کروں۔ تم ویسے بھی اتنی خوبصورت لگ رہی تھی، اوپر سے جیسے ہی میں کمرے میں داخل ہوا تو تم آ کے میرے سینے سے چمٹ گئی تھی۔ پہلے تو میں اتنی زیادہ محبت نہیں کر رہا تھا، مگر تم آ کے یوں میرے ساتھ چپک گئی تھی تو تمہیں پتہ بھی ہے کتنی شدت سے جی چاہا تھا کہ تمہیں خود میں بھینچ لوں، اپنے اندر چھپا لوں، تمہارے روم روم میں بس سما جاؤں۔ وہ عجیب جسٹ کے عالم میں بولا تھا۔ اس کی باتیں سن کے وہ گھبرانے لگی۔ آپ کیسی باتیں کر رہے ہیں، مجھے غصہ مت دلائیں۔ ارے میری جان، غصہ دلانے والی تو میں نے کوئی بات ہی نہیں کی، مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ تو اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، غصہ ہی تو دلا رہے ہیں، جانے دیں مجھے۔ اس نے کھینچا تو وہ سیدھا بیڈ پر آ گری، فوراً سے اس کے اوپر جھکتا ہوا اپنی لب اس کی گردن پر رکھے تو وہ جی جان سے کپ کپائی، یاور کے بالوں میں ہاتھ پھنساتے ہوئے اسے خود سے دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ اس کے اوپر جھکا، اسے اپنی شدتوں سے آشناس کروانے لگا۔ اس نے بیڈ شیٹ کو اپنے ہاتھوں میں دبوچ لیا۔ اگلے ہی لمحے اسے اپنی آغوش میں بٹھاتے ہوئے اس نے بیڈ گراؤنڈ سے ٹیک لگا لی، اس کی جیولری کو اتارنے لگا۔ کیا ہے، چھوڑیں مجھے۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ کیوں چھوڑوں، بتاؤ مجھے۔ وہ دھیرے دھیرے اپنے انگوٹھے سے اس کے گال کو سہلاتے ہوئے ایک ہاتھ سے اس کی جیولری کو اتار رہا تھا۔ ساری جیولری سے آزاد کرنے کے بعد اسے نیچے کر کے اس کے اوپر آ گیا، اسے بیڈ کے ساتھ پن کرتے ہوئے اس کے ایک ایک نقش کو اپنے لبوں سے چھونے لگا۔ اس نے تو کبھی یاور کو اس نگاہ سے دیکھا بھی نہیں تھا، وہ ہمیشہ اسے بڑے بھائیوں کی طرح ہی سمجھتی آئی تھی، مگر یاور اس سے محبت کرتا تھا، اس چیز کا اسے ابھی پتہ چلا۔ وہ یاور کو دور کرنا چاہ رہی تھی، مگر وہ چاہ کے بھی اسے خود سے دور نہیں کر پائی۔ وہ لمحہ بہ لمحہ اس پہ اپنی محبت نچھاور کرتا رہا۔ جیسے ہی اس کی روح میں سمایا تو اس نے شدت سے اپنی آنکھیں بند کر لیں، اس کا ایک ایک آنسو ٹوٹ کے تکیے میں جذب ہو گیا۔ ان دونوں کی سانسوں کے سوا کمرے میں کوئی آواز باقی نہیں تھی۔ صبح جب اس کی آنکھ کھلی تو وہ یاور کے بازوؤں کے حصار میں بکھری ہوئی حالت میں سو رہی تھی۔ ابھی تک بھی پورے کمرے میں گلاب کی پھولوں کی بھینی بھینی خوشبو تھی۔ اس نے ہلکی ہلکی آنکھیں کھول کے دیکھا تو وہ اس کے سینے پر سر رکھ کے سو رہی تھی۔ آہستگی سے اس نے سر اٹھانا چاہا، مگر یاور نے مزید اس کی کمر میں ہاتھ ڈالتے ہوئے اسے اپنے ساتھ لگا لیا۔ چھوڑیں مجھے، وہ اونگتے ہوئے گویا ہوئی۔ کیوں، رات کو تو خود ہی میرے ساتھ چپک رہی تھی۔ یہ کہتے ہوئے وہ اس کے کان میں دھیرے سے سرگوشی کرتے ہوئے اس کی کان کی لو کو لبوں سے چھوا تو وہ جی جان سے کپ کپائی، اس کا دل اتنی شدت سے دھڑکنے لگا۔ چھوڑے نہ مجھے، یہ کہتے ہوئے وہ اس سے دور ہونے لگی، مگر یاور کی نظر اس کی دھڑکنوں کی طرف گئی، اس کا چہرہ شرم سے لال تھا۔ یاور کی شرارتی سی نگاہیں اپنے وجود کے آر پار ہوتی محسوس کر کے فوراً سے اس کے سینے میں اپنا سر چھپا لیا۔ آپ بہت برے ہیں، آپ نے
دھوکہ کیا میرے ساتھ۔ اس کے سینے میں چہرہ چھپانے، اپنی شرم کو چھپانے کی کوشش کرنے لگی۔ میں نے کیا کیا ہے؟ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں کو اپنی کمر پر چلتا ہوا محسوس کرنے لگا۔ آپ نے بہت غلط کیا۔ آپ نے بولا تھا کہ آپ یہ رشتہ نہیں کروائیں گے، لیکن آپ نے تو خود ہی میرے ساتھ شادی کر لی۔ ایسے بھلا کون کرتا ہے؟ اوپر سے پورا مجھ پہ حق بھی جتا لیا ہے۔ وہ منہ بناتے ہوئے اسے دیکھنے لگی اور ایک دم سے اٹھ کے بیٹھ گئی۔ وہ بھی بیک گراؤنڈ سے ٹیک لگاتے ہوئے کھینچ کے اسے اپنی گود میں بٹھا گیا۔ دیکھو دوست کے سامنے ہو تو پھر وہ بھی شریک حیات کی صورت میں، تب بھلا کون کمبخت مرد ہے جو اسے بخش دے۔ یہ کہتے ہوئے اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگا۔ اس کی آنکھوں میں شرارت ناچ رہی تھی۔ آپ بہت برے ہیں۔ یہ کہتے ہوئے وہ ہٹنے لگی، مگر وہ کھینچ کے اسے اپنے قریب کر گیا۔ ارے ارے، ابھی تو دیکھو صبح کے 10 بجے ہیں۔ 10 بجے تک کوئی ہمیں ڈسٹرب نہیں کرے گا۔ کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوا۔ مجھے اپنے گھر جانا ہے۔ کیوں؟ اپنے گھر کیوں جانا ہے؟ بتاؤ مجھے۔ وہ اس کے ہاتھوں کی انگلیوں میں اپنی انگلیوں کو پیوست کرتا ہوا محبت بھرے لہجے میں پوچھنے لگا۔ آپ بہت برے ہیں۔ ہاں وہ تو مجھے پتا ہے میری جان، میں برا ہوں، تبھی تو اس آدمی سے تمہیں بچایا ہے۔ اگر اچھا ہوتا تو بھلا کیوں بچاتا تمہیں، ہونے دیتا اس سے شادی۔ آپ نے مجھے نہیں بچایا، بلکہ آپ نے تو اپنی محبت کو بچایا ہے۔ وہ غصے میں اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ محبت ہی تو تم ہو نا؟ وہ مسکرا دیا۔ وہ دوبارہ سے اٹھنے لگی، مگر وہ کھینچ کے اپنے قریب کر گیا۔ کدھر بھاگنے کی کوشش کر رہی ہو؟ رات کو تو ایسے مجھے دیکھو۔ وہ اپنے کندھے پہ اس کے ناخنوں کے نشان دکھانے لگا۔ ہائے اللہ، یہ میں نے کیا کیا ہے؟ یہ میں نے کیا ہے؟ وہ منہ بناتے ہوئے دیکھنے لگی۔ تو اور کیا، آپ نے بھی تو اچھا نہیں کیا نا۔ یہ دیکھیں۔ وہ اپنے نشانات دکھانے لگی تو فوراً سے وہاں پہ اپنے لب رکھ دیے تھے۔ کوئی بات نہیں، اتنا تو چلتا ہے نا۔ چلو اٹھ جاؤ، جاؤ جلدی سے فریش ہو جاؤ، ورنہ اس سے پہلے کہ تم پہ میری نیت پھر چل جائے اور سب لوگ تمہاری حالت دیکھ کے کہیں کہ شوہر تو بڑا ہی ظالم ہے۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے گویا ہوا تھا تو وہ فوراً سے اس کے سینے پہ مکہ مارتے ہوئے اٹھی۔ مجھے ڈریس لا دیں۔ کہاں سے لا دوں؟ اس وقت وہ اس کی شرٹ میں ملبوس تھی۔ وہ اسے دیکھنے لگا۔ چلو ٹھیک ہے، پھر تب تک یہاں پہ لیٹی رہو جب تک تمہارا ڈریس آ جاتا ہے۔ میں کسی کو بولتا ہوں۔ یہ کہتے ہوئے اس نے موبائل اٹھایا اور اپنی مما کو میسج کیا۔ تھوڑی ہی دیر بعد ملازمہ اس کا ڈریس لے کے آ گئی۔ اس نے پکڑ لیا اور اس کی طرف پھینکا۔ یہ لو ڈریس پکڑو اور جلدی سے فریش ہو جاؤ۔ وہ کافی وقت بعد فریش ہو کے آئی اور آئینے کے سامنے کھڑی ہو گئی۔ اتنے میں یاور بھی فریش ہو گیا۔ وہ بہت خوبصورت لگ رہا تھا۔ اس وقت وہ بغیر شرٹ کے ہی اپنے ٹاول کو گلے میں ڈالے باہر آیا تو اس کی نظر یاور پر ہی ٹک گئی۔ فوراً سے منہ کھولے یاور کو دیکھنے لگی۔ کیا ہو گیا؟ ایسے کیا دیکھ رہی ہو؟ آپ تو اتنے زیادہ ہینڈسم ہیں، وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے بولی۔ اس کی شرارتیں پھر سے جاگنے لگیں۔ اب کی بار وہ سب کچھ بھول گئی کہ ایک ایک قدم چلتے ہوئے اس کے پاس آئی اور اپنا ہاتھ اس کے سینے پر رکھا۔ ارے چکنے آدمی، وہ ہنستے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے یاور کی پیشانی پہ بل نمودار ہوئے۔ یہ کیسی چیپ بات کی ہے؟ آپ تو بڑے چکنے ہیں۔ وہ اس کے سینے پر چٹکی کاٹتے ہوئے گویا ہوئی۔ دیکھو، جب میں نے ایسا کیا تو تم بہت رونا ہے تم نے۔ وہ اسے وارننگ دیتے ہوئے بولا، مگر وہ ایک دم سے اس کے قریب ہوتے ہوئے اس کی گردن پر اپنے دانت کاٹ گئی۔ یہ اس کے لیے بالکل نیا تھا۔ وہ سوچ بھی نہیں سکتا تھا کہ وہ اس کے ساتھ ایسے کرے گی۔ آؤچ آؤچ، چھوڑو مجھے۔ وہ جلدی سے پیچھے ہو گیا۔ کیا ہو گیا؟ اپنی دفعہ زیادہ تکلیف ہوئی ہے؟ میرے ساتھ بھی آپ نے رات کو ایسے ہی کیا تھا۔ وہ ناک چڑھاتے ہوئے اسے دیکھتے ہوئے وارننگ دینے لگی۔ ایک دفعہ پھر سے کل رات والا کارنامہ تمہارے ساتھ۔ خبردار جو مجھے ہاتھ لگانے کی کوشش کی، مکہ ماروں گی آپ کے پیٹ پہ۔ مکہ ہے یا مکی ہے؟ چھوٹی سی مکی ہے، مار کے تو دکھاؤ۔ وہ اس کا مذاق اڑانے لگا۔ اتنی سی تم ہو؟ وہ انگلی کے اشارے سے اسے بتانے لگا۔
آپ کتنے سے ہیں؟ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے اس سے لڑنے جھگڑنے کو تیار ہو گئی۔ کتنا سا ہوں؟ تمہاری چیخیں نکلوا سکتا ہوں اتنا۔ اس کی بات سن کے وہ کہنے لگی، استغفر اللہ، کتنی بری باتیں کہتے ہیں آپ کو شرم نہیں آتی؟ وہ غصے میں اسے دیکھنے لگی۔ بالکل بھی نہیں آتی، بلکہ بالکل اب بھی تو نہیں آئے گی۔ یہ کہتے ہوئے وہ پھر سے بہکے انداز میں اس کی طرف قدم بڑھانے لگا۔ وہ گھبراتے ہوئے پیچھے پیچھے ہونے لگی۔ رات والے روپ میں آتا ہوا دیکھ کے وہ ڈر گئی، بالکل پیچھے دیوار کے ساتھ لگ گئی۔ آپ تو ہمیشہ سے مجھ پہ گندی نظر رکھتے آئے ہیں، تبھی جب بھی میرے پاس آتے تھے مجھے چھوتے تھے بہانے سے۔ وہ غصے میں اسے دیکھنے لگی۔ ہاں اچھا کہتا تھا۔ یہ کہتے اس کی کمر پہ ہاتھ رکھتے ہوئے اسے کھینچ کے اپنے قریب کر لیا۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھنے لگی تھی، پھر فوراً سے اس سے الگ ہو گئی۔ تھوڑی دیر بعد وہ نیچے ناشتے کی ٹیبل پر آئے اور دونوں ہی بہت زیادہ خوش لگ رہے تھے۔ کل رات جو کچھ بھی ہوا تھا، جیسے وہ سب کچھ بھول گئے تھے کہ کتنا ہنگامہ ہوا، لیکن اس کے چہرے پر چھائی ہوئی خوشی دیکھ کر سبھی مطمئن ہو گئے۔ انہیں لگا تھا کہ وہ اس کی برائیاں کرے گی، مگر وہ تو شرمائی سی ناشتے کے ٹیبل پر بیٹھی ناشتہ کرتی رہی۔ ناشتے کے بعد وہ واپس کمرے میں آ گیا۔ اس کے ولیمے کا ڈریس تیار ہو گیا تھا اور رات ولیمے کا فنکشن تھا۔ ابھی وہ کمرے میں آئی تھی کہ پیچھے سے وہ بھی آ گیا اور کہنے لگا، ایسے تم شرمانے کے ڈرامے وہاں پر کر رہی تھی جیسے میں نے تو تمہارے ساتھ پوری رات زور زبردستی کی ہو، حالانکہ تم تو اپنی مرضی سے میرے پاس آئی تھی نا۔ وہ آنکھ کا کونا دباتے ہوئے اسے پھر سے تنگ کرنے لگا۔ آپ اب بھی مجھے تنگ کرنے کی کوشش مت کریں، ورنہ بہت برا پیش آؤں گی آپ کے ساتھ۔ اس کی بات سن کے وہ ہنستے ہوئے جا کے راکنگ چیئر پر بیٹھ گیا۔ آج کا پورا دن میرا اسی کمرے میں گزرے گا، کیونکہ گھر والوں نے بولا ہے کہ جا کے اپنی بیوی کو ٹائم دو، تھوڑا بیچاری پریشان ہوگی، اسے ٹائم دو، اسے سمجھاؤ۔ آغا جان نے بولا ہے بچی ہے۔ ہائے بچی، اس بچی نے جو کل رات مجھے سکون دیا، کہیں سے بچی تو نہیں لگ رہی۔ اسے سر سے پیر تک دیکھتے ہوئے گویا ہوا، آپ مجھے بار بار تنگ کیوں کر رہے ہیں؟ وہ غصے میں گویا ہوئی، اچھا ادھر آؤ میرے پاس۔ وہ اسے اپنے پاس بلانے لگا۔ نہیں، میں نے نہیں آنا۔ آپ مجھے اپنے پاس بلا کے اپنی نیت خراب کر لیتے ہیں۔ وہ تو ہمیشہ سے تم پہ نیت خراب میری رہی ہے، وہ کون سا آج ہوئی ہے، اور رات کو تو کچھ زیادہ ہی ہو گئی تھی۔ وہ پھر سے اسے چھیڑنے لگا، کیا مسئلہ کیا ہے؟ میں آپ کو ماروں گی۔ وہ غصے میں اسے گھورنے لگی۔ میں تو سمجھتی تھی کہ آپ بہت زیادہ سنجیدہ مزاج سلجھے ہوئے انسان ہیں، مجھے تو بالکل نہیں پتا تھا کہ آپ اتنے زیادہ رومانٹک ہیں، میرے تو کانوں سے دھواں نکل گیا ہے۔ وہ اسے دیکھتے ہوئے گویا ہوئی، اچھا ادھر آؤ، تمہیں کچھ بھی نہیں کہتا، بس ایک بات بتانی ہے۔ وہ چلتے ہوئے اس کے پاس آئی تو ایک دم سے کھینچا، سیدھا وہ اس کی گود میں آ گری۔ کیا ہے؟ کرسی ٹوٹ جائے گی۔ نہیں ٹوٹتی، مضبوط چیزیں بنا کے رکھی ہوئی ہیں میں نے، اس نے مسکراتے ہوئے کہا تو اس کی بات سن کے وہ مسکرا دی۔ وہ آہستہ آہستہ راکنگ چیئر کو جھلا رہا تھا اور اس کے بالوں میں انگلیاں چلانے لگا۔ اچھا ٹھیک ہے، جانے دیں مجھے، باہر جا کے میں بیٹھتی ہوں سب کے ساتھ، ایسے اچھا نہیں لگتا۔ ارے تم نے کب سے اتنا سوچنا شروع کر دیا کہ کیا اچھا لگتا ہے اور کیا نہیں؟ کوئی نہیں، یہاں میرے پاس ہی بیٹھو، میں ہوں نا تمہاری۔ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولا۔ وہ بچوں کی طرح کہہ رہا تھا اور وہ حیرت سے اسے دیکھنے لگی۔ سنجیدہ اور خڑوس قسم کا شخص اسے اتنی زیادہ محبت کرتا ہے۔ وہ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے کہنے لگی، الو بنا رہے ہیں کیا مجھے، یا سچ میں محبت کرتے ہیں؟ نہیں، الو بنا رہا ہوں۔ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے وہ بھی ہنس دیا تھا، آنکھیں بند کرتے ہوئے اس کے سر کو اپنے سینے میں چھپاتے ہوئے اس کے بالوں میں انگلیاں پھیرنے لگا، ساتھ ساتھ اس کے ساتھ باتیں کر رہا تھا۔ تھوڑی دیر بعد اسے احساس ہوا کہ وہ تو نیند کی وادیوں میں چلی گئی ہے۔ آہستگی سے اٹھا کے اسے بیڈ پر لٹایا، کمبل درست کر دیا، آگے اس نے اپنی مما کو بتا دیا تھا کہ وہ سو رہی ہے، اسے کھانا وغیرہ دے دیجیے گا، پارلر والی گھر میں ہی آ جائے گی۔ اس کی جب آنکھ کھلی تو وہ کمرے میں ہی تھی۔ ندا بیگم نے اس کے لیے کھانا وغیرہ دیا اور کہنے لگی، بس پارلر والی آ گئی ہے، رات ولیمے کا فنکشن ہے۔ وہ کہنے لگی، آنٹی آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھے ہیں، میں تو ان کو خڑوس قسم کا سمجھتی تھی،
بیگم کے لبوں پر مسکراہٹ بکھر گئی۔ وہ پہلی دفعہ یاور کی تعریف کر رہی تھی۔ اور باقی اپنا خیال رکھو، یہ کہتے ہوئے وہ باہر چلی گئیں۔ تب تک اس نے یاور کو نہیں دیکھا تھا۔ ولیمے کے فنکشن میں بھی وہ کافی زیادہ بزی تھا۔ جب کہ وہ اس کی طرف مسکرا کے دیکھتا تھا تو وہ شرم سے نگاہیں جھکا لیتی، اور واقعی میں وہ شرما رہی تھی۔ رات جب ولیمے کا فنکشن ختم ہوا تو وہ بہت زیادہ اداس لگنے لگی، کیونکہ اسے آج واپس گھر جانا تھا۔ وہ گھر تو آ گئی مگر اس کا دل کہیں نہیں لگ رہا تھا۔ اس کی ماما کہنے لگی، تم خوش تو ہو نا، یاور اچھا ہے؟ انہوں نے نرمی سے پوچھا تو وہ مسکرانے لگی۔ اس کا چہرہ شرم سے لال سرخ ہو گیا۔ ماما، آپ کو پتہ ہے وہ بہت اچھے ہیں، میرا بہت زیادہ خیال رکھتے ہیں۔ وہ نگاہیں جھکاتے ہوئے گویا ہوئی تو الفت بیگم مطمئن ہو گئی۔ نہ جانے کیوں الفت بیگم کو کل تک بہت زیادہ ڈر تھا، نہ جانے وہ ان کی بیٹی کے ساتھ کیسا رویہ اختیار کریں گے، مگر اب وہ پرسکون لگ رہی تھی۔ چلو ٹھیک ہے، میں جا رہی ہوں، یہ کہتے ہوئے وہ چلی گئی، مگر اس کا دل بہت زیادہ بے چین ہونے لگا۔ اس نے موبائل اٹھایا اور جلدی سے یاور کو کال کرنے لگی۔ فوراً سے کال اٹھا لی گئی، جیسے وہ اس کی کال کے انتظار میں تھا۔ کدھر ہیں آپ؟ پلیز آ جائیں نا، مجھے لے جائیں، مجھے یہاں نہیں رہنا، مجھے آپ کے پاس آنا ہے۔ ارے، ایک رات میں ہی اتنی محبت ہو گئی؟ دوسری طرف سے اس کی شرارتی سی آواز گونجی، حالات تو میرے بھی کچھ ایسے ہی ہیں، ذرا کھڑکی کے پاس آؤ۔ وہ جلدی سے کھڑکی کی طرف گئی تو سامنے ہی وہ اپنی کھڑکی کے پاس کھڑا ہوا تھا۔ وہ اسے دیکھ کے مسکرانے لگی۔ میں ماما سے پوچھ کے آتی ہوں۔ نہیں نہیں، تم ٹھہرو، میں خود تمہیں لینے آتا ہوں، ایسے پتہ نہیں کیا سوچیں گے۔ ٹھیک ہے، اور آدھی رات کو لینے آ گئے؟ الفت بیگم نے بھی بھیج دیا تھا۔ جیسے ہی وہ کمرے میں داخل ہوئی تو ایک دم سے اس کے سینے سے لگ گئی تھی، بہت شدت سے اسے دبوچ لیا۔ اور یہ کیا ہو گیا ہے؟ اگلے ہی لمحے وہ رونے لگ گئی۔ کیا ہوا ہے؟ یاور کافی زیادہ پریشان ہو گیا اسے یوں روتا ہوا دیکھ کر۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کے آنسو صاف کیے۔ کیا ہو گیا میرا بچہ؟ اس نے بہت زیادہ محبت بھرے لہجے میں کہا تو اس نے نگاہیں اٹھا کے یاور کو دیکھا۔ محبت ہو گئی ہے؟ وہ مسکراتے ہوئے گویا ہوئی تو اس کی بات سن کے وہ بھی نرمی سے مسکرا دیا۔ سچ میں؟ وہ اس بات میں سر ہلانے لگی۔ ہاں سچ میں، بہت زیادہ آپ سے محبت ہو گئی ہے، یہ کہتے ہوئے وہ اس کے سینے پر اپنا سر ٹکا گئی۔ ارے وہ تو مجھے بھی آپ سے ہے، بچپن سے ہے، اور پھر سوچو میں کتنا تڑپا ہوں آپ کے بغیر۔ آپ تو ایک رات میں تمہیں ابھی محبت ہوئی ہے، میں تو آپ سے بچپن سے محبت کرتا ہوں۔ اس کے کان میں سرگوشیانہ انداز میں بولا تو وہ پھر سے اس کے سینے سے چپک گئی۔ اس کے چہرے کو اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے دیوانوں کی طرح اسے دیکھنے لگی۔ مجھے ہمیشہ آپ کے پاس رہنا ہے، آپ کے قریب رہنا ہے، مجھے کبھی آپ سے دور نہیں جانا۔ اس کی بات سن کر وہ نرمی سے مسکرا دیا۔ میں آپ کو خود سے کبھی دور نہیں بھیجوں گا، کبھی نہیں، یہ کہتے ہوئے وہ اسے اپنے بازوؤں کے حصار میں لے گیا۔ آپ کو ایک بات بتاؤں؟ اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ جی بتاؤ۔ آپ مجھے کبھی چھوڑو گے تو نہیں؟ میں تو آپ کو کبھی بھی نہیں چھوڑ کے جاؤں گی، فیوی کال کی طرح آپ کے ساتھ چپک کے رہوں گی۔ وہ ہنستے ہوئے بولی تو اس کی بات سن کر وہ کہنے لگا، میں نے بھلا آپ کو کیوں چھوڑنا ہے؟ اس کے چہرے کو ہاتھوں کے پیالے میں بھرتے ہوئے اس کی کمر پہ اپنا ہاتھ رکھ دیا تھا۔ وہ اس کے گلے میں بازو حائل کرتے ہوئے بولی، میں نے آپ کو بہت زیادہ تنگ کرنا ہے، کر لینا تنگ، اور آپ کا تنگ کرنا ہی تو مجھے بہت پسند ہے، آپ کے تنگ کرنے سے ہی تو مجھے محبت ہے۔ اس کی ناک کھینچتے ہوئے اپنے لب اس کی ناک پر رکھ دیے۔ یہ کیا ہے؟ وہ اپنی ناک پر ہاتھ رکھتے ہوئے گویا ہوئی۔ محبت کرتا ہوں، اس کے کان میں محبت بھری سرگوشی کی۔ اس کے بعد اسے پیچھے دیوار کے ساتھ لگاتے ہوئے ایک محبت بھرا بوسہ اس کی پیشانی پر دیا تو وہ اپنا سر اس کے سینے میں چھپا گئی۔ وہ بھی شدت سے اس کے گرد بازوؤں کا حصار قائم کرتے ہوئے اسے اپنے محفوظ حصار میں لے گیا، اور ان دونوں کی قربت پر چاند بھی شرماتا ہوا بادلوں کی اوٹ میں چھپ گیا۔